بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. ہماری آج کی گفتگو کنٹینٹ انالیسس پر ہوگی. یہ ہماری آبزرویشنل ٹیکنیکس کی ایک اہم قسم ہے. اس کے ہم مختلف تین پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. نمبر 1، کنٹینٹ انالیسس پروجیکٹ، advantage of content analysis and limitations of content analysis. Content analysis بڑے آسان سی اس کی تعریف ہے. It is defined as content analysis, a technique for analyzing the contents of communication. اور یہ کب ہوتا ہے؟ Whenever somebody reads or listens to the content of body of communication and then summarizes and interprets what is there, it means that the content analysis have taken place. اب اس میں اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ کنٹینٹ انالیسس کا پروجیکٹ، کیونکہ کنٹینٹ انالیسس میں پروجیکٹ کو بڑی احتیاط سے پہلے بنانا بڑا ضروری ہے. اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے. ہائپوتھیسس، ریسرچ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنے ہیں. ریسرچ کوسچنز جو ہیں ان کا تعین کرنا ہے. دوسرے مرحلے میں کمیونیکیشن، اپروپریٹ کمیونیکیشن سورسز کا تعین کرنا ہے. بہت سے کمیونیکیشن سورسز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. مثلا اگر پولیٹیکل پارٹیز سے متعلق ہے، پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹوز ایک بہت بڑا ہمارا وہ ہے. الیکشن سپیچز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کی سپیچز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، نیوز پیپرز بڑا اہم ہے، اسمبلی سپیچز ہیں، گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں مختلف حوالہ جات سے. ایون ہمارے پرانے جو سانگز ہیں وہ بھی اس وقت کے پولیٹیکل کلچر کو، سوشل ویلیوز کا، اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے تحقیق و تجسس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہم نے ڈیسائیڈ دا مٹیریل اینڈ سیمپلنگ آن دا بیسس آف آبجیکٹوز، یعنی ہم نے اپنے آبجیکٹوز کی بنیاد پر میٹیریل کا تعین کرنا ہے. اس کے بعد سیمپلنگ کی کون سی ٹائپ ہم نے اپلائی کرنی ہے، پاپولیشن، ٹارگٹ پاپولیشن اور پاپولیشن فریم، ان تمام کا تعین جو ہم نے کنٹینٹس کی بنیاد پر اپنے آبجیکٹوز کی بنیاد پہ کرنا. ڈیفائن دی کیٹیگریز فار انالیسس. نیکسٹ، define procedure for coding the material. Then choose the quantitative measures to analyze the data. اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے the researcher must be precise, scientific and quantitative. اب اس کا دوسرا ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. کنٹینٹ انالیسس ٹیکنیک کے بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی مقدار میں میٹیریل میسر آ جاتا ہے جس کو ہم اپنے سسٹمیٹک انداز سے انالائز کر کے اپنی تحقیق کو مکمل کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مضبوط قسم کی ایویڈنسز مل جاتی ہیں. وہ جو بھی صورت اس کی ہو تو اس کو ہمیں ایویڈنسز مل جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر دی کیٹیگریز، کوڈنگ سسٹم اینڈ دی سیمپلنگ آف میٹیریل آر اوپن ٹو سکریوٹنی. یہ ایک بڑا اہم ہے کہ ہم کنٹینٹ کیونکہ ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، تو ہماری سیمپلنگ اور تمام اس کو سیکریٹنائز کرنے کے لیے اس کی ایک اویلیبلٹی میسر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ the analysis can be replicated and result can be confirmed. So پانچواں ہے method provide opportunity to measure changes over time.
ہماری ریسرچ میں ایک بہت ایشو یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹائم چینجز ہمارے بعض اوقات کسی ایک اس سے نکل جاتے ہیں اس کا، لیکن ہمارے پاس دوسرے بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کنٹینٹ انالیسز میں، مثال کے طور پر گورنمنٹ رجیم، ان میں بہت چینجز ہیں، ہم کنٹینٹ انالیسز کے ذریعے سے وہ چینجز اور وہ پیٹرن ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بجٹ، گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز، اس کی پالیسیز، اس کی پریارٹیز، یہ اوور دا ٹائم چینج ہو رہی ہیں۔ ہم کنٹینٹ انالیسز کے ذریعے سے اس کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ پریارٹیز بدل رہی ہیں، تو اور بہت سی چیزیں، الیکشن پیٹرن بدل رہے ہیں، ان تمام کا ہم کنٹینٹ انالیسز، اسمبلیز کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروسیڈنگز اور اسمبلی کے سپیچز کے پیٹرن بدل رہے ہیں، اور اسمبلی کی کمپوزیشن کی صورتحال بدل، تو ان تمام کا ہم اوور دا ٹائم جو چینجز ہیں ہم کنٹینٹ انالیسز کے ذریعے سے ان کا احاطہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ لیمٹس بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ یہ کافی محنت طلب کام ہے، عرق ریزی کا کام ہے، اور اس کی دوسری مشکل یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے، اس ٹیکنیک میں ٹائم کنزیومنگ ہے، کیونکہ آپ نے بڑے لمبے عرصے کے کانٹینٹس اور سارے ان کا دیکھنا، تلاش کرنا اس کا ہے۔ جہاں تک اس وقت ایک چیز تو کافی فائدہ ہو گیا، ایک زمانے میں تھا کہ ہم جب نیوز پیپرز جو ہیں وہ دیکھنے ہوتے تھے تو وہ ایک بڑا تکلیف دہ کام ہوتا تھا، محنت طلب کام ہوتا تھا، ان کو نکالنا، دیکھنا، یہ وہ، لیکن اب اس میں کمپیوٹر نے بڑی آسانی کر دی ہے کہ آپ اپنا ایک کمانڈ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ کی خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دیز تھنگز از اے ویری لیبوریس ورک۔ اور اس میں اس کی ایک اور ریسرچر کی رسپانسبلٹی اس میں بڑھ جاتی ہے کہ آتھینٹسٹی آف میٹیریل، کیونکہ بعض اوقات ایسا میٹیریل ہمارے پاس آ جاتا ہے، مثلا پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز ہیں ہمارے پاس، تو پولیٹیکل پارٹیز کی اصل صورتحال کو وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات پروپیگنڈا میٹیریل آ جاتا ہے۔ تو اس میں میٹیریل کی اتھینٹسٹی کا دیکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ریسرچر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ کنٹینٹ انالیسز میں دوران تحقیق کچھ ایسے ویریبلز آ جاتے ہیں جو جن کا وہ کنٹینٹس میٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس طریقے سے وہ ویریبل ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکورس انالیسز جو ہے وہ لیکچر 4C میں ہم کریں گے۔ تھینک یو very much.